میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پورے ملک میں ایک یکساں تعلیمی نظام ایف اے ایف ایس سی کے لیول تک ہونا چاہیے، اور ہمیں حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ پورے ملک کی ساری آبادی اس لیول تک جائے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، مجھے انگلینڈ کا پتہ ہے اس بات کا کہ وہاں 13 سال اسکول میں جانا ضروری ہے۔ اگر آپ 13 سال میں بچے کو اسکول میں نہیں بھیجتے تو والدین ذمہ دار ہیں اور وہ حکومت اس بچے کو اسکول میں بھیجے، ہر ایک کا جانا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 13 سال بعد ایک سرٹیفکیٹ دیا جائے کہ یہ بچہ 13 سال تک اسکول میں رہا، اس کا گریڈ 0 ہے یعنی اس کا کوئی گریڈ نہیں ہے، مگر اس کے پاس اور وہ گریجویشن سیریمنی میں اسی طریقے سے گریجویٹ ہوا اس اسکول سے۔ ہاں، اس میں جن کے بہت اچھے نمبر تھے ان کو یونیورسٹیز نے یا کالجز نے فری اسکالرشپ میں آفر کر دیا، جس سے کم تھے 50% میں کر دیا، جو اس سے کم تھے 25%، جو بالکل کم تھے ان کا بھائی اپنا خود کرو۔ انہوں نے کہا میں تو کر نہیں سکتا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، حکومت آپ کو قرضہ دے گی، جب آپ کی تنخواہ آنی شروع ہو جائے گی تو اس تنخواہ میں سے اتنا % ہم کاٹتے رہیں گے اگلے 35 سال۔ تو لہٰذا کسی بھی بچے کے پاس اس بنیاد پر کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اور اس بنیاد پر بھی کہ اس کی کوالیفیکیشن میں وہ ایم ڈی کیٹ پاس کر کے اوپر کے یعنی 3000 میں نہیں آیا، 90,000 میں سے، جب پنجاب میں 90,000 اپلیکینٹ ہوتے ہیں تو 3000 کو داخلہ ملتا ہے، 3500 کو داخلہ ملتا ہے۔ تو کسی بھی بچے کو کسی بنیاد پر بھی کوئی ڈینائی نہیں کیا جا رہا کہ وہ نہیں جا سکتا۔ تو ایف ایس سی تک یوں ہو، اس کے بعد جس طریقے سے ایک ڈاکٹر کی سٹریم ہے، ایک انجینئر کی سٹریم ہے، ایک کسی اور کی سٹریم ہے، اسی طرح ایک عالم کی سٹریم ہونی چاہیے۔ جیسے آپ ہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ تو شاید عاجزی میں نہ بتائیں کہ یہ مولانا ندیم جو ہیں، انہوں نے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کیا، اس کے بعد عالم کا 4 سال کا ان کے ادارے سے کیا، جہاں کے لوگ یہی آتے ہیں۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ سے میرا دل ایک دم باغ باغ ہو گیا، اور اگر میرے پاس ابھی وقت ہوتا تو میں آپ کے جو محترم صاحب ہیں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا، اور میں ان کو شکریہ بھی ادا کرتا، اور میں اس کے بارے میں سیکھتا اور میں پوری دنیا کو یہ بتاتا۔ لہٰذا ایک شخص جو ایف ایس سی کر کے ڈاکٹر بن رہا ہے، اللہ مجھے معاف کرے اگر میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات کر رہا ہوں جو کہ ریلیجس ایجوکیشن کے خلاف ہو، لیکن میرا یقین یہ کہتا ہے کہ جس طرح وہ ڈاکٹر بن رہا ہے تو وہ عالم ہونے کے ان تمام فضائل کا حقدار ہے، کیونکہ وہ عالم بن رہا ہے۔ اور میرے خیال کے اندر دین کا علم اور دنیا کا علم الگ ہے ہی نہیں، مطلب ایک جو عالم بن رہا ہے جن فضائل کا وہ استحقاق رکھتا ہے، انجینئر اس نیت سے انجینئر بن رہا ہے کہ اس نے اس معاشرے کے اندر ایک فلاح کرنا ہے، تو وہ اس کی ایک برانچ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارے تعلیمی نظام کو اس طریقے سے ہونا چاہیے، اور یہ جو ملٹیپل سٹریمز ہے نا، کہ شروع میں ایک مدرسہ سٹریم ہے، ایک سکول سٹریم ہے، کیا ہے یہ یہاں جا کر ایک لیول کے بعد کیا، کیونکہ پھر سٹینڈرڈائزیشن رکھنی بڑی مشکل ہے۔ پر ایک بچے جو اکثر گاؤں وغیرہ میں یہ ہوتا ہے نا، یہ بات بڑی دکھ والی ہے، بدقسمتی والی ہے، اللہ کرے اس سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، کہ گاؤں میں ایک بچہ پیدا ہوا جو پیر سے معذور ہے، اس کو مدرسے بھیج دو۔ ایک بچہ جو کہیں نہیں ہوا، اس کو مدرسے بھیج دو۔ ایک زمانے میں تمام نابینا کو حفظ کرا دیتے تھے، کچھ وہ کر لے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم وہ آنر اور عزت دیں علماء کو، وہ تبھی ممکن ہے کہ تو ایک تعلیمی نظام، ایک تو ایک بات ہے، دوسرا یہ کہ ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ میموری بیسڈ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کمپیٹنسی بیسڈ ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں میٹرک میں اس کو اتنی چیزیں زبانی یاد ہوں، اتنے یہ مضمون لکھ سکتا ہوں، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جتنا وہ 8ویں جماعت میں ایماندار تھا، 10ویں میں اس سے ذرا زیادہ ایماندار ہو، ایف اے میں اس سے زیادہ ایماندار ہو، بی اے میں اس سے بھی زیادہ ایماندار ہو، کیونکہ اس کو ایمانداری سکھائی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں ضرور آپ سے ایک مینشن کرنا چاہوں گا کہ ایک آرگنائزیشن ہے کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن، جس کا میں بھی کام کرتا ہوں۔ تو محمود صاحب اس کے ہیں سی ای او، مجھے بھی انہوں نے ایک عہدہ اس میں ایک ہے اعزازی۔ تو ہم اس کی ویب سائٹ پہ آپ دیکھ سکیں گے، بہت محنت کر کے نا وہ تمام کردار ڈیفائن کیے ہوئے ہیں جو میرے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ یعنی میرے اندر 5 خودیاں پیدا ہونا چاہیے: خود اعتمادی، خود انحصاری، خود شناسی، اس طریقے سے، اور اتنے میرے اندر جو ہے ایبلٹیز پیدا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اتنی میری ہو تو وہ ساری کی ساری ڈاکومنٹڈ ہیں، لوگوں نے بڑا کام کیا ہے۔ تو ہمارا ایکٹیویٹی بیس پوری ایجوکیشن ہونی چاہیے، اور جس کے نتیجے میں یہ صفات پیدا ہوں، اور اس بنیاد پر پاس فیل یا اگلے درجے میں نہ جائے۔ وہ جو آپ نے 20 چیزیں کی نا، مثلا آپ کے اندر خود اعتمادی ہونی چاہیے، اگر آپ کی خود اعتمادی اس لیول کی آ گئی ہے تو آپ اگلی کلاس میں پروموٹ ہو۔ آپ کو یعنی جو قائد اعظم کے 14 نکات اور جنگ آزادی کے اسباب اور جنگ آزادی کے فیل ہونے کے اسباب، ان کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ آپ میٹرک کے اندر آپ نے ٹاپ کیا ہے،
تو مجھے آپ بتائیں جب عام زندگی میں آئیں گے تو بحیثیت باپ، بحیثیت بھائی، بحیثیت ملازم، بحیثیت ہمسایہ، بحیثیت ایک شخص جو کہ انٹرنیشنل میڈیا کو ہینڈل کر رہا ہے، آپ کی کون سی ابیلٹی آپ کے 14 نکات کے پتہ ہونے سے آپ کو پتہ ہوگی؟ تو تعلیمی نظام کو کمپیٹنسی بیس کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے.